السلام علیکم ویورز۔ بے شک اگر کسی کو خدا کے راستے کی سچی طلب اور پکی لگن ہو تو خدا اسے مل ہی جاتا ہے۔ ایسی ہی کچھ کہانی ہے آج کی اس امریکی بہن کی، جس کے دل میں خدا کی محبت کی ایسی سچی طلب تھی کہ بالآخر اسے خدا کی طرف جانے والے راستے کی طرف ہدایت مل ہی گئی۔ تو آئیے اس بہن سے اس کی کہانی سنتے ہیں۔ Assalamu alaikum, brothers, sisters, everyone that decided to join me today. I wanted to start a video series talking about what it's like to be a white woman living in the West that is a Muslim. تمام بہنوں اور بھائیوں کو السلام علیکم۔ آج سے میں ایک یوٹیوب سیریز شروع کرنے والی ہوں جس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ امریکہ میں رہنے والے گورے مسلمانوں کو زندگی میں کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ایسے ملک میں زندگی گزارنا کیسا ہے جس ملک میں نہ صرف اکثریت نان مسلمز کی ہو بلکہ اسلام کو بھی اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا ہو۔ تو آج اس سلسلے کی پہلی ویڈیو ہے، اور میں آج اس ویڈیو میں آپ کو اپنی کہانی سناتی ہوں کہ میں کیسے اسلام سے متاثر ہوئی اور کیسے اسلام قبول کیا۔ میں ایک کرسچن فیملی میں پیدا ہوئی اور میں نے اپنی ساری زندگی بطور کرسچن ہی گزاری ہے، مگر ہماری فیملی کسی خاص فرقے کو فالو نہیں کرتی تھی اور نہ ہی ریگولرلی چرچ کو فالو کرتی تھی۔ ہاں، میں اپنے طور پہ ہمیشہ خدا اور مذہب کی حقیقت کو جاننے اور سمجھنے کے لیے کوشاں رہی ہوں۔ جب سے میں نے ٹین ایج یعنی شعوری عمر میں قدم رکھا ہے، میں نے عیسائیت کے مختلف فرقوں کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے تاکہ میں خدا سے بہتر تعلق بنا سکوں، خدا کے کلام اور احکامات کو بہتر انداز میں سمجھ سکوں اور اپنی زندگی ویسے گزار سکوں جیسے کہ گاڈ چاہتا ہے۔ اس کے لیے میں نے کیتھولزم کو اسٹڈی کیا، اس کے علاوہ پروٹیسٹنٹ اور ایونجیکل کرسچینٹی کو بھی پڑھا۔ میں نے مارمون اور ساؤدرن بیپٹسٹ چرچ کو بھی سمجھنے کی کوشش کی، اور میں نے کرسچینٹی کے علاوہ بدھ مت کو بھی پڑھا اور سمجھا۔ میں نے اپنے علاقے کے تقریباً سبھی چرچ وزٹ کیے اور گھنٹوں پادریوں کے پاس بیٹھ کر مذہب کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کی۔ میں نے کئی گھنٹے جیسس، میری اور مختلف سینٹس کے مجسموں کے سامنے پرارتھنا کی اور گاڈ سے دعائیں مانگی کہ مجھے اپنی طرف آنے والے راستے کی ہدایت نصیب فرما۔ مگر اس ساری کوشش میں اسلام کہیں بھی نہیں تھا، اور اس وقت تک نہ ہی مجھے کوئی اتنی زیادہ اسلام کے بارے میں کچھ بھی جانکاری تھی۔ پھر آج سے چند سال پہلے ایک مرتبہ بس میں میری ملاقات ایک عرب خاتون سے ہوئی۔ وہ میرے برابر والی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھیں، اور انہوں نے باتوں باتوں میں مجھے بتایا کہ وہ عرب کنٹری سے یہاں آئی ہیں اور وہ مسلمان ہیں۔ انہوں نے مجھے قرآن کے حوالے سے کچھ چیزیں بتائیں، مگر میرے لیے یہ سب کچھ بالکل ہی نیا تھا۔ مجھے اس سے پہلے اسلام یا قرآن کے بارے میں کچھ بھی نالج نہیں تھی۔ پھر اس خاتون نے مجھے ایک بریسلیٹ گفٹ کیا۔ میں وہ بریسلیٹ لے کر گھر آ گئی۔ میں جب بھی اسے دیکھتی تو مجھے وہ خاتون یاد آ جاتی۔ خیر، یہ میرا اسلام سے پہلا تعارف تھا۔ پھر اسی طرح کئی سال گزر گئے، تو ایک دن میرے دل میں ایسے ہی خیال آیا کہ مجھے قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے۔ آخرکار اتنی بڑی تعداد دنیا میں اسلام اور قرآن کو فالو کرتی ہے، تو اس مذہب کی تعلیمات میں کچھ تو ایسی بات ہوگی کہ دنیا کی کئی بلین آبادی اسے فالو کر رہی ہے، اور اگر مجھے روحانیت کی روشنی عیسائیت میں نہیں مل رہی تو میرے لیے لازمی ہے کہ میں اسے دوسرے کسی مذہب میں تلاش کروں، اور فالوورز کی تعداد کے لحاظ سے اسلام دوسرا بڑا مذہب ہے، تو کیوں نہ اسلام کو اسٹڈی کیا جائے۔ اگلے دن میں بک اسٹور گئی اور اپنے لیے انگلش ترجمے والا قرآن کریم لے کر آئی، جس کے ایک طرف عربی اور دوسری طرف اس کی انگلش ٹرانسلیشن لکھی ہوئی تھی۔ میں اگرچہ مسلمان نہیں تھی، مگر پھر بھی میرے دل میں قرآن کا ویسے ہی عزت و احترام تھا جیسے کہ بائبل کا، کیونکہ میں دل ہی دل میں یہ بات تسلیم کر چکی تھی کہ یہ خدا کا کلام ہے۔
پھر انہی دنوں میری آن لائن ایک مسلمان لڑکے سے دوستی ہو گئی جو کہ سعودی عرب سے تھا۔ اس نے مجھے اسلام کے بارے میں کافی معلومات فراہم کی اور قرآن کے بارے میں بہت ساری چیزیں بتائیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ سعودی رائل فیملی کا ممبر ہے۔ کچھ عرصے بعد اس نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کیا، مگر میں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد سے اس نے مجھ سے کبھی رابطہ نہیں کیا۔ اس وقت تک مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اسلام میں شادی کے علاوہ کسی نامحرم مرد عورت کا آپس میں کوئی بھی تعلق رکھنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے جب میں نے شادی سے انکار کیا تو اس نے مجھ سے رابطہ ختم کر دیا۔ بہرحال اس سے مجھے اسلام کی کافی اچھی معلومات حاصل ہوئی تھیں۔ پھر جب میں نے قرآن کریم کی انگلش ٹرانسلیشن کو پڑھنا شروع کیا تو میں کافی شاکڈ رہ گئی تھی، کیونکہ اس کلام کا انداز بالکل بائبل جیسا نہیں تھا۔ اس کے کلام میں ایک روب تھا کہ جیسے واقعی خدا جب اپنے بندوں سے بات کرے تو ایک روب کا عنصر ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں بھی تھوڑے بہت فرق کے ساتھ بائبل والی ہی انبیاء کرام علیہم السلام کی کہانیاں تھیں، مگر پھر میں نے کچھ عرصے کے بعد قرآن کو اور اسلام کو اسٹڈی کرنا چھوڑ دیا اور دوبارہ اپنی روٹین لائف میں مصروف ہو گئی۔ پھر اسی طرح 2 سال گزر گئے اور 2 سال بعد ایک مرتبہ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میری نظروں سے گزری جس میں لکھا تھا کہ صرف قرآن مجید ہی خدا کا اصلی کلام ہے جو اپنی اوریجنل حالت میں محفوظ ہے۔ یہ پوسٹ پڑھ کر مجھے یاد آیا کہ میرے پاس بھی قرآن مجید موجود ہے، مگر میں نے کافی عرصے سے اسے پڑھا ہی نہیں ہے۔ اس دن میں نے قرآن پاک کو دوبارہ سے پڑھنا شروع کیا اور اس مرتبہ میں نے ایک مختلف نقطہ نظر سے پڑھنے کا فیصلہ کیا، یعنی اسلام کو سمجھنے اور قرآن سے خدا کے پیغام کو سمجھنے کی نیت سے اسے پڑھنا شروع کیا۔ سب سے بڑی چیز جس نے مجھے قرآن کی طرف اٹریکٹ کیا تھا وہ یہ تھی کہ یہ کتاب 1450 سال سے اپنی اسی حالت میں برقرار ہے جیسے کہ اس کو نازل کیا گیا تھا، اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ جبکہ اس کے برعکس بائبل کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے ہزاروں ورژن ہیں اور ہر فرقے نے اپنی اپنی الگ بائبل گھڑ لی ہے۔ کئی انسانوں نے اس میں اپنی مرضی کی تشریحات اس طرح شامل کر رکھی ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سی بات گاڈ کے الفاظ ہیں اور کون سا جملہ انسانوں نے شامل کیا ہے۔ مختلف چرچز نے بائبل کو اس طرح بدل دیا ہے کہ لوگوں کا تعلق گاڈ سے توڑ کر انہیں پادریوں اور چرچوں کا فالوور بنا دیا ہے۔ پھر میں نے قرآن کے ساتھ ساتھ مختلف اسکالرز اور مفتیوں کے لیکچرز بھی سننے شروع کر دیے اور اسلام کو ڈیٹیل سے جاننا شروع کر دیا۔ میں جیسے جیسے اسلام کو پڑھتی جاتی میرے اندر مزید جاننے کی کیوریوسٹی بڑھتی جا رہی تھی۔ میرے دن کے کئی کئی گھنٹے یوٹیوب سے اسلام کو جاننے اور سمجھنے میں گزرنے لگے۔ کئی مہینوں کی ریسرچ کے بعد میں نے اسلام کے 5 بنیادی ستونوں، اسلام کی بنیادی ایمانیات، پردے کے احکامات اور اسلام میں عورتوں کے حقوق کے بارے میں کافی کچھ میں جان چکی تھی۔ ہاں، البتہ بہت کوشش کے بعد بھی میں مکمل نماز نہیں سیکھ سکی تھی۔ اس کے بعد میرا دل چاہنے لگا کہ میں مسجد جاؤں اور وہاں نماز ادا کروں، وہاں امام سے رابطہ کروں اور ان سے اسلام کے بارے میں نالج حاصل کروں، یا مجھے کوئی ایسی مسلمان خاتون مل جائیں جس کو اسلام کی نالج ہو اور وہ مجھے گائیڈ کریں۔ پھر ایک دن میں ہمت کر کے مسجد چلی ہی گئی، مگر مجھے بالکل تمیز نہیں تھی کہ میں نے کیسا لباس پہننا ہے۔ میں جس لباس میں مسجد گئی تھی وہ بالکل ہی نامناسب تھا۔ بہرحال میں مسجد میں گئی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ عورتوں کی نماز کی جگہ کدھر ہے یا عورتوں کے لیے کوئی الگ سے انٹرنس گیٹ ہے۔ میں وہاں مسجد میں داخل ہوئی تو ایک شخص نے مجھے بتایا کہ عورتوں کے لیے انٹرنس گیٹ مسجد کی دوسری طرف ہے۔ وہاں سے سیڑھیاں اوپر فرسٹ فلور پر جاتی ہیں جہاں پہ عورتیں نماز پڑھتی ہیں۔ پھر میں عورتوں والے حصے میں گئی جہاں کافی عورتیں نماز پڑھ رہی تھیں۔ میں بھی ان کو دیکھ دیکھ کر کاپی کرتی رہی۔ پھر نماز کے بعد سب خواتین میرے گرد جمع ہونے لگیں۔ وہ سبھی مجھے وہاں دیکھ کر بہت خوش تھیں اور مجھے ویلکم کر رہی تھیں۔ کسی نے بھی میرے لباس پر تنقید نہیں کی۔ میں شروع میں کافی گھبرائی ہوئی تھی، مگر
تھوڑی ہی دیر میں میری جھجک بالکل ختم ہو گئی اور میری ان سے اچھی بات چیت ہونے لگی۔ وہاں سے میری رقیہ سے دوستی ہوئی، جو بعد میں میری بیسٹ فرینڈ بنی۔ رقیہ نے مجھے اپنا نمبر دیا اور مجھے کہا کہ کبھی بھی کسی بھی چیز میں میری ضرورت ہو تو تم مجھے کال یا میسج کر سکتی ہو۔ پھر اس کے بعد میں نے اسی مسجد میں ہر ہفتے کو عشاء کے بعد کلاسز اٹینڈ کرنا شروع کر دیں۔ پھر 2 ہفتے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے شہادت کے کلمات پڑھ لینے چاہئیں۔ جو لوگ نہیں جانتے انہیں بتا دوں کہ کلمہ شہادت ایک قسم کا اوتھ ہوتا ہے جس میں ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ اللہ ہی صرف خدا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری اور سچے نبی ہیں، اور اس اوتھ کے ساتھ آپ اناؤنس کرتے ہیں کہ آپ اسلام قبول کر رہے ہیں اور اپنی باقی زندگی اسلام کے مطابق گزاریں گے۔ میں نے امام صاحب کے سامنے کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، اور اس دن سے لے کر آج تک میرا اسلام میں زیادہ سے زیادہ نالج حاصل کرنے کا سفر جاری ہے۔ میری دن بدن کوشش یہی ہے کہ بہتر سے بہتر مسلمان بنوں اور زیادہ سے زیادہ اسلام کو فالو کرنے کی کوشش کروں۔ پھر 2 سال بعد میں نے اور رقیہ نے مل کر ایک قرآن اسٹڈی گروپ شروع کیا، اور اب میرے ہی گھر پر قرآن اسٹڈی کلاسز ہوتی ہیں جن میں نئے اسلام قبول کرنے والی بہنوں کو قرآن اور اسلام کے بارے میں معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ بلا شبہ یہاں امریکہ میں بطور مسلمان زندگی گزارنا تھوڑا مشکل ضرور ہے۔ یہاں ایسے عبائے میں گھر سے نکلنا، جیسا کہ میں ابھی پہنے ہوئی ہوں، آسان نہیں ہے۔ آپ پارکس میں اور بازاروں میں کئی اسلام فوبیا کے شکار لوگوں کا ٹارگٹ بنتے ہیں۔ اس کی نسبت ترکی جیسے اسلامی ملک میں آپ بہت آزادی سے عبائے میں گھوم پھر سکتے ہیں۔ بہرحال میں اب اپنے چینل سے مستقل ایسی ویڈیوز شیئر کرتی رہوں گی کہ ہم امریکی مسلمان یہاں کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ فی الحال آپ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے پھر اگلی ویڈیو میں بات ہوتی ہے۔